حدیث کلیکشن پارٹ 15 پانی کے احکامات کا بیان 4 حدیث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم پانی کے احکامات کے بارے میں 4 حدیث بیان کریں گے۔ حدیث نمبر 1، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پانی کے بارے میں پوچھا گیا جو جنگل میں ہوتا ہے اور جہاں جانور اور درندے پانی پینے کے لیے آتے رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، جب پانی 2 مٹکے ہو تو وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ ابو داؤد، نسائی، ترمذی۔ وضاحت: کھڑا ہوا پانی جب 2 مٹکے تقریباً 80 لیٹر یا 2 مٹکے سے زیادہ ہو تو پاک ہوتا ہے، جس طرح بہتا ہوا پانی پاک ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ہم سمندر میں کشتی پر سوار ہوتے ہیں اور اپنے ساتھ تھوڑی ماترا میں میٹھا پانی لے جاتے ہیں۔ اگر ہم اس پانی سے وضو کریں تو ہم پیاس سے دوچار ہو جائیں گے، کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سمندر کا پانی پاک ہے اور سمندر میں مرا ہوا سمندری جانور بھی حلال ہے۔ ترمذی، ابو داؤد۔ وضاحت: صحابی نے آپ سے صرف پانی کے بارے میں سوال کیا، لیکن آپ حکیم الامت تھے، ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے سمندری جانوروں کو بھی وضاحت کر دی، یعنی مردہ حالت میں بھی مل جائے تو حلال ہے۔ حدیث نمبر 3، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلی ناپاک جانور نہیں ہے، یہ تو تمہارے آس پاس گھومنے والے جانوروں میں سے ہے۔ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلی کے جھوٹے پانی سے وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ ابو داؤد۔ حدیث نمبر 4، حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کی بیوی محترمہ میمونہ رضی اللہ عنہا نے ایک ہی برتن کے پانی سے وضو کیا جس میں گوندے ہوئے آٹے کے نشان تھے۔ نسائی، ابن ماجہ۔ وضاحت: اگر پانی میں کوئی پاک چیز اتنی کم ماترا میں مل جائے کہ اس سے پانی کا رنگ، بو، ذائقہ تبدیل نہ ہو تو اس سے طہارت یعنی پاکی حاصل کرنا جائز ہے۔ امید کرتا ہوں دوستو کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی